دوستو، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تیسرے نبی تھے۔ آپ سے قبل حضرت شیث علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام عراق کے قدیم شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام خنو یا اخنو تھا اور لقب ادریس تھا۔ چونکہ آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ درس و تدریس میں گزرا، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہنا شروع کر دیا، اور یہی لقب ادریس قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا۔ پہلی مرتبہ سورہ مریم میں اور دوسری بار سورۃ الانبیاء میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام انتہائی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور سچے انسان تھے۔ آپ کے والد کا نام گرامی یارد تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر حضرت شیث علیہ السلام سے اور 6ٹھی پشت پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، جو کچھ یوں ہے: حضرت ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ رسول بھی تھے۔ آپ پر شریعت نازل ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، جن کی تشریح کر کے حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آگاہ فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا سیکھا اور سکھایا۔ آپ لوگوں کو پڑھنے لکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کپڑا سلائی کرنا شروع کیا، جبکہ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کھیتی باڑی کے طریقے لوگوں کو بتائے اور طب کے ذریعے علاج کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 نئے شہر آباد کیے اور ان میں قوانین کا نفاذ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ قابیل کی قوم مکمل طور پر برائیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے وعظ و تبلیغ کی، لیکن وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے، ان پر قابیل کی قوم نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہجرت کر کے مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب قابیل کی قوم کے فسادی لوگ مسلسل فتنہ و فساد میں مصروف تھے اور ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کرتے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہے تھے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک پیدل اور دوسرا سواروں کا، اور پھر آپ نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے، اور آخر کار حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں شکست دے دی اور قابیل کی اولاد کو گرفتار کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، لہٰذا آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو،
آپ کے پاس اکثر فرشتے بھی آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک دوست فرشتے سے جو آپ کے پاس آیا ہوا تھا اس سے کہا کہ وہ موت کے فرشتے سے پوچھے کہ میری یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ آپ کے دوست فرشتے نے یہی بات پوچھنے کے لیے آپ کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور لے کر آسمان کی طرف چلا گیا تاکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے یہ بات پوچھ سکے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اپنے دوست فرشتے کے ساتھ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کے دوست فرشتے کی ملاقات ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہو گئی۔ وہ اوپر کے آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے وہی بات پوچھی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کی تھی۔ اس پر ملک الموت نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا، حیرت کی بات ہے کیونکہ مجھے پروردگار کے حکم سے بھیجا گیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح وہیں قبض کر لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 27 رجب کو آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام 365 سال کی عمر میں اس دنیا سے اٹھائے گئے۔ آپ کے فرزند حضرت متوشہ آپ کے جانشین بنے اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے چوتھے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔